بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا بکثرت مانگا کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے، کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو، کہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو، یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ بھی عجیب غریب دعا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح۔ داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے۔ لہٰذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے، کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں۔ یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو؟ جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو۔ اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہیں، اس کے فرائض منتبی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے، اس کی ضرورت ہے۔ جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے۔ مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے وقت، داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے، صحیح طریقے پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے۔ نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے۔ ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا معالج مل جائے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دوا ڈال دے، اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے، مفید بھی ہو جائے۔ نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں۔ تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سواری پر بیٹھ رہے ہو، کہیں سفر پر جا رہے ہو، گاڑی میں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہو، بس میں بیٹھ رہے ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو، تو کہو رب ادخلنی مدخل صدق۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرماتی ہے۔ جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الاهل الى آخره۔ وہ تو دعائیں اپنی جگہ ہیں نہیں، لیکن یہ ایک عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کہیں داخل ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو اور وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگ، کہ جب میں داخل ہونے کے بعد نکلوں تو اچھی حالت میں نکلوں، یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہوا اور پھنس گیا کسی مصیبت میں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی جامع اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ سواری پر سوار ہو رہا ہو تب، کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب، نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب، کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب،
ہر اس موقع پر جب کہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔